تو زکوٰۃ سے فائدہ کس کو ہے؟ زکوٰۃ نکالنے والے کو زکوٰۃ سے فائدہ ہے، اور زکوٰۃ جس کو دیا جاتا ہے غریب، اس کو زکوٰۃ سے فائدہ ہے۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ سماج کو فائدہ ہے، ملک کو فائدہ ہے، ایریا والوں کو فائدہ ہے، گاؤں والوں کو فائدہ ہے، غریبوں کا فائدہ ہے، زکوٰۃ نکالنے والوں کا فائدہ ہے۔ یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے زکوٰۃ لینے والے کو تو فائدہ ہو رہا، میں 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تو لینے والے کو تو فائدہ ہو گیا، دینے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں بتلاؤ کہ اگر ہمارے باڈی کے اندر بیڈ کولیسٹرول ہے تو بیڈ کولیسٹرول کو نکالنے سے، دوائیوں کے ذریعے سے اس کو ختم کرنے سے باڈی میں فائدہ ہے، یا بیڈ کولیسٹرول کو جمع کر لینے سے فائدہ ہے؟ بتاؤ بھائی۔ نکالنے میں فائدہ ہے، اس کو ختم کرنے میں فائدہ ہے۔ انسان کی انگلی میں چھوٹی سی چوٹ لگی، خون کا گڈھا بن گیا، سمجھو چھوٹا سا خون یہاں جمع ہو گیا، غدود بن گیا، کچھ پھوڑا بن گیا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں 2.5 ml یا 2.5 گرامز، تھوڑا سا 2.5 گرامز اس کے اندر بلڈ ہے، یا 2.5 خطرہ اس کے اندر بلڈ ہے، اس کو نکال لیجئے، آپ کا ہاتھ جو ہے یہ محفوظ رہ جائے گا، ہاتھ جو ہے خراب نہیں ہوگا۔ اس بلڈ کے نکالنے میں فائدہ ہے یا جمع کرنے میں فائدہ ہے بھائی؟ اگر کوئی کہے کہ بلڈ میرا بلڈ ہے، میں کیوں دوں، کیوں نکالوں، تو نکالنے میں فائدہ ہے۔ پیر میں چوٹ لگ گیا، باڈی کے اندر کچھ گندگی جمع ہو گئی، کوئی خرابی جمع ہو گئی، خراب خون جمع ہو گیا، اس خراب خون کو نکالنے سے جو ہے باڈی ریلیف ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، بیماری اندر پھیلتی نہیں ہے۔ اگر چھوڑ دیں میرا گندا خون میرا ہے، میں کیوں نکالوں، اس کا نقصان ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہے، جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس بندے کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا 10 لاکھ خرچہ ہو گئے، ان مصیبتوں سے، اچانک کینسر کی بیماری آ گئی، 15 20 30 40 لاکھ خرچہ کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ مال زکوٰۃ کا میل ہے، یہ مال کا میل ہے۔ یہ اللہ پاک جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے ان بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفات سے، بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو بھی فائدہ ہے، لینے والے کو بھی فائدہ ہے۔ زکوٰۃ اگر ہم مسلمان پورے بھارت کے زکوٰۃ نکالیں گے برابر، اور زکوٰۃ مستحق جو لوگ ہیں، غریب لوگ، ان تک پہنچائیں گے، خدا کی قسم پورے بھارت میں ایک آدمی بھی غریب نہیں رہے گا، ایک آدمی بھی غریب نہیں رہے گا۔ اگر بھارت میں لوگ غریب ہے، غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، مسجدوں کے پاس جا کر بھیک مانگ رہے، درگاہوں کے پاس جا کر بھیک مانگ رہے، مندروں کے پاس جا کر، چرچوں کے پاس جا کر بھیک مانگ رہے، گلی گلی میں ساؤنڈ لگا کر، یہ جو مائک لگا کر، گاڑیوں میں ٹھکلتے لے جا کر جو بھیک مانگ رہے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ بزنس کرنے والے بھی ہیں، کچھ لوگ حقیقی معنی میں غریب لوگ ہیں۔ مجھے رمضان میں کئی لوگوں کے فون آتے ہیں کہ سحری میں کھانے کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، کچھ دیجئے، کچھ پہنچائیے۔ رمضان میں کئی لوگوں کے فون آتے ہیں، حقیقی معنی میں ایسے غریب لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا برابر زکوٰۃ نکالے گا، اسلام کو فالو کرے گا، تو جو زکوٰۃ لیتے ہیں وہ صحیح معنی میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو پہنچا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک بھی فقیر نہیں رہے گا اگر سارے مسلمان زکوٰۃ نکالیں گے۔ زکوٰۃ نکال بھی رہے ہیں تو صحیح جگہ ہمارے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ رہا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ اکٹھا کر رہے ہیں وہ لوگ صحیح معنی میں زکوٰۃ تقسیم نہیں کر رہے ہیں، صحیح معنی میں زکوٰۃ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے غریبی ختم نہیں ہو رہی۔ دیکھو اسلام کی کیا سوچ ہے، اسلام میں کتنے اچھے باتیں ہیں۔
اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے، کوئی بندہ غریب نہ رہے، کوئی بندہ تکلیف میں زندگی نہ گزارے۔ مالداروں کو حکم دیا گیا کہ تم ٹیکس نکالو 2.5%، 100 روپیہ میں سے صرف 2.5 روپیہ، 1000 روپیہ میں سے صرف 25 روپیہ، لاکھ روپیہ میں سے صرف 2500 روپیہ۔ اگر تم زکوٰۃ نکالو گے تمہیں اللہ بیماریوں سے، ہاسپٹلوں سے، شوگر کی بیماری ڈیلی جو ہے 50 روپیہ کے ٹیبلٹس ڈالنا، بی پی کی بیماری ڈیلی جو ہے 20-30 روپیہ کی گولی ڈالنا، گیس ٹربل آ گیا ڈیلی ٹیبلٹس ڈالنا، ہارٹ سٹروک آ گیا ڈیلی 100 روپیہ کے دوائیاں استعمال کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مہینے میں 20-20 ہزار، 30-30 ہزار، 50-50 ہزار کے میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ کاش اگر یہ لوگ زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا کرتے، یہ ہاسپٹل کے حوالے نہیں بنتے، ہاسپٹلس کے حوالے نہیں ہو جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تمہارا کیا ہے، میرا کیا ہے اس دنیا میں؟ ارے تمہاری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ اگر خدا مجھے نہ دیتا، آپ کو نہ دیتا، ہمارے دماغ میں سوچنے کی طاقت نہ دیتا، ہمارے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت نہ دیتا، ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت نہ دیتا، پیروں میں چلنے کی طاقت نہ دیتا، بات کرنے کا ٹیلنٹ نہ دیتا، اللہ بزنس ہمیں نہیں سکھلاتا، اگر اللہ ہمارے دماغ سے ہمیں اپائج کر دیتا، یعنی دماغ ہمارا لیس ہو جاتا، کام نہیں کرتا، اللہ اگر ہمیں فقیر بنا دیتا، غریب بنا دیتا، بھکاری بنا دیتا، بھیک مانگنے والا بنا دیتا، تو پھر کون ہے جو ہمیں پیسے پہنچا سکے؟ کون ہے جو ہمیں دولت دے سکے؟ کون ہے جو ہمیں مالدار بنا سکے؟ اس نے بتلا دیا کہ کروڑوں پتیوں کو میں 1 منٹ میں بھکاری بنا دے سکتا ہوں، اور کئی واقعات دنیا میں موجود ہے، بھکاریوں کو 1 منٹ میں کروڑوں پتی بھی بنا سکتا ہوں۔ کئی واقعات دنیا میں موجود ہے، لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا دیا ہوا، اس کے راستے میں، اس کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے میں ہمارے دل کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کسی سے کہو کہ 100 روپیہ کا زکوٰۃ ایزی سے 2.5 روپیہ نکال لیتا، 1 لاکھ والا زکوٰۃ ایزی سے 2.5 نکال کے دے دیتا، 10 لاکھ والا بھی ایزی سے 25,000، 10 لاکھ میں 25,000 ہوتے نا بھائی، ہوتا نا، 10 لاکھ میں 25,000 ایزی سے نکال کے دے دیتا، 20 لاکھ میں 50,000 ایزی سے نکال لیا، دے دیا۔ جس کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں وہ سوچنے میں لگتا 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینا ہے، وہ سوچنے میں گر جاتا 2.5 لاکھ روپیہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کس کا باپ کا پیسہ ہے بھائی؟ صحت اللہ کا دیا ہوا، پیسہ اللہ کا دیا ہوا، خزانہ اللہ کا دیا ہوا، سورج اللہ کا دیا ہوا، اسی سے روشنی حاصل کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اسی کے دیے ہوئے ٹیلنٹ سے کما رہا ہے، اور کہتا ہے غریبوں کو کیوں دوں؟ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، قارون کی ہسٹری ایک مرتبہ کتاب اٹھا کر قرآن پڑھو۔ قارون غریب تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے مالدار بنا دے، اللہ مجھے دولت دے دے، اگر اللہ دولت دے دے گا میں غریبوں کو تقسیم کر دوں گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، سارے غریبوں کی مدد کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، قارون کو اللہ خزانہ عطا کیا، دولت عطا کیا، اتنی دولت، اتنا خزانہ کہ قارون کے خزانے کے چابیاں، کنجیاں، کیسز، جو چابیاں ہیں، کیس، ان کو ڈھونے کے لیے، اٹھانے کے لیے 80 اونٹوں کے اوپر لے جایا جاتا تھا۔ خزانہ نہیں، خزانے کے چابیاں، کتنے بیروے ہوں گے، کتنے الماریاں ہوں گے، کتنے کمرے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے بنگلوں میں اس کا خزانہ ہوگا، اس کے کنجیوں کو، چابیوں کو اٹھانے کے لیے 80 اونٹوں کے اوپر لے جایا جاتا تھا اس کے خزانے کی چابیاں۔ دنیا میں سب سے بڑے مالداروں میں سے ایک بڑا مالدار، اس زمانے میں قارون سے بڑا خزانے والا، اس سے بڑا
دنیا میں دولت مند کوئی نہیں تھا، اللہ نے اس کو اتنا دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ نکالو، غریبوں کی مدد کرو۔ کتنے پرسنٹ؟ اب تو 2.5% ہے، اس زمانے میں 40% تھا، 100 روپیہ میں 40 روپیہ۔ اس نے کہا کہ 40 روپیہ نکالو 100 روپیہ میں، یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، میرا مال میں کیسے نکالوں؟ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں نکال رہا 40 روپیہ۔ اللہ نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا، چلو اس سے کہو 20 روپیہ نکالو، 20% نکالو۔ اس نے حساب لگایا، اس کے پاس بہت دولت تھی نا، قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار، اللہ نے اس کو مال دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد۔ اس نے کہا کہ 20%، اتنا کروڑوں کا مال بن رہا، کروڑوں کا پیسہ میں غریبوں کو دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں نکالوں گا، اور کچھ کم کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 10% نکالو، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہا 10% نکالنے کو بولو اس کو، چلو اس کے لیے ہم چھوٹ دے دیں گے، میرا ہی بندہ ہے نا، میرا دیا ہوا مال ہے، میں نے اس کو عطا کیا، چلو اس کو چھوٹ دے دیں گے، 10% نکالنے کو بولو۔ اس نے حساب کیا 10%، میں اپنے مال میں سے 10%، کروڑوں کا پیسہ بن رہا، کیوں دوں غریبوں کو؟ کنجوس بن گیا، ہرس اس کے دل میں آ گیا، مال کی خواہش اس کے دل میں بڑھتی چلے گی۔ تو اس نے سوچا کہ موسیٰ کو میں الزام لگا کر موسیٰ کو میں بدنام کروں گا، زمانے کے نبی کو علیہ السلام، ایک لیڈی کو، ایک عورت کو اس نے کچھ پیسے دیے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگاؤ کہ یہ میرے ساتھ غلط کر رہے تھے۔ پیغمبر کے اوپر الزام لگانے کے لیے پیسے دیا۔ وہ عورت جو ہے مجلس کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا لیکچر جو بیان چل رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے مجلس میں، اچانک ایک عورت کھڑی ہو گئی، ان کے جلال کو دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر، کہا کہ کیوں کھڑی ہو گئی، کیا بات ہوئی؟ عورت نے سچ سچ بتا دیا، قارون نے مجھے کچھ پیسے دیے آپ کو بدنام کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اللہ سے دعا کرے اللہ قارون کو زمین میں دھسا دے۔ قارون زمین میں دھستا گیا، گھٹنوں تک دھسا۔ اس نے لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو موسیٰ میرے مال کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، موسیٰ میرے خزانے کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دے، جتنا خزانہ تھا اس کے پاس، دنیا کا سب سے بڑا کروڑ پتی آدمی، ارب پتی آدمی، سب سے بڑا مالدار آدمی جو تھا، 80 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانے کے چابیاں جاتی تھے، اتنا بڑا مالدار، اللہ اس کو خزانہ اس کے سر کے اوپر ڈالتا ہے، خزانے کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیتا ہے۔ آج بھی زمین میں دھس رہا اس کے خزانے کے ساتھ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا مال ہم کیوں دے غریبوں کو، زکوٰۃ کیوں نکالے، تو وہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارے اوپر اس کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے تمہارے اوپر، شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور خوشی سے زکوٰۃ نکالو، خوشی زکوٰۃ نکالو۔ اللہ ہاسپٹلس کے چکر لگانے سے آپ لوگوں کو بچائے گا، اللہ ہاسپٹل کے حوالے ہونے سے بچائے گا، دواؤں کے حوالے ہونے سے بچائے گا، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کسی سمجھ میں ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا نا؟ دینے سے کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ دینے سے، اور زکوٰۃ دینے سے ملک کا فائدہ ہے، گورنمنٹ کا فائدہ ہے، غریبوں کا فائدہ ہے، محلے والوں کا فائدہ ہے، اڑوس پڑوسیوں کا فائدہ ہے، غریبوں کے بھوک مٹانے کا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ اسلام سے زیادہ اس دنیا میں غریبوں کا خیال کرنے والا کوئی مذہب نہیں۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔